سورہ بقرہ سن رہے ہیں تو یاد کر لے رہے. صحابہ اکرام جن کو کہا گیا امی، لیکن وہ سورہ بقرہ، سورہ پورا قرآن مجید ماشاءاللہ یاد تھا. یعنی سن کر یاد کر سکتے ہیں، سن کر علم حاصل کر سکتے ہیں، پڑھ کر نہیں. امی اس کو کہتے ہیں، ان پڑھ کو نہیں کہتے امی. جو دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا، جو لکھ نہیں سکتا. الذی لا یقرأ ولا یکتب لسان العرب. تو عیسائیوں نے کیا سوال کیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ قرآن مجید میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کے آیت نمبر 2 میں کہہ رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب جو امی تھے ان کے درمیان بھیجے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نہیں آئے. آپ لوگ کیوں اپنا مذہب سارے انسانوں کو پھیلا رہے ہیں؟ ہندوستان میں، پاکستان میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، عرب میں، عجم میں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، آپ لوگ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیوں کے درمیان بھیجے گئے ہیں. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. کہا کہ للأمیین نہیں کہا گیا، فی الامیین کہا گیا. عرب کے درمیان بھیجے گئے کہا گیا، عرب کے لیے بھیجے گئے قرآن میں یہ نہیں. ان کا پہلا سوال کیا تھا؟ عرب کے درمیان بھیجے گئے. ہاں عرب کے درمیان بھیجے گئے ہیں. کس کے لیے بھیجے گئے؟ پورے عالم کے لیے بھیجے گئے. آپ کا پیغام بھیجا گیا وہاں پر، لیکن پیغام تھا پورے عالموں کے لیے. اس آیت کے اندر کوئی ایسا معنی نہیں جس کو تم یوز کر سکو. دوسرا سوال انہوں نے کیا، اگر یہ قرآن مجید پورے انسانوں کے لیے ہے تو پھر دنیا کے ہر زبان میں قرآن میں اترنا تھا، عربی میں کیوں اتری؟ عربی میں کیوں قرآن میں اتری؟ تیلگو میں اترنا تھا قرآن مجید، تمل میں اترنا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر تمہاری اس لاجک کو مان لیا جائے تو پھر بائبل کی بھی تبلیغ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ بائبل کس زبان میں نازل ہوئی وہ بھی نہیں معلوم. یونانی میں زبان میں ہوئی، عبرانی میں ہوئی، سریانی میں. آج تک عیسائیوں کو یہ پتا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی زبان میں بات کرتے تھے، عبرانی میں بات کرتے تھے یا سریانی میں بات کرتے، وہ بھی پتا نہیں. اور جو انجیل یا تورات اترنے کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کس زبان میں اتری وہ بھی نہیں معلوم. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پہلے اپنی زبان کو تو معلوم کرو، بعد میں تبلیغ کے لیے نکلو. اگر تمہاری اس لاجک کو مان لیا جائے تو تم کو بھی چاہیے کہ اپنے بائبل کو صرف سریانی اور عبرانی حد تک رکھو. اور یہ تو ایسی لاجیکل بات ہے. مثال کے طور پہ ایک فرانس کا رہنے والا کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنٹسٹ اگر کوئی دوا ایجاد کرتا ہے، انوینٹ کرتا ہے، اگر فرانس کا رہنے والا ڈاکٹر سائنٹسٹ کوئی دوا بناتا ہے اور دوا کا ڈسکرپشن ڈیٹیل لکھتا ہے فرانس کی زبان میں، اب مان لیجئے کہ یہ دوا ہندوستان میں کسی مریض کو کام آ رہی ہے، تو دوسرا ڈاکٹر آ کر کہتا ہے نہیں 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 یہ دوا یہ مریض کو نہیں دینی چاہیے. ارے کیوں نہیں دینی چاہیے؟ کیونکہ یہ فرانسیسی زبان میں ہے لہذا اس کو نہیں دینی چاہیے. بس آپ بولیں گے لاجیکل. ٹھیک ہے، فرانس کے ڈاکٹر نے، سائنٹسٹ نے اس کو فرینچ زبان میں لکھا ہے، لیکن یہ فائدہ اگر ہندوستانی مریض کو ہو رہا ہے تو برابر اس دوا کو استعمال کیا سکتا ہے. تو اس طریقے سے اگر قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوتا ہے لیکن پوری انسانیت کے لیے کام آتا ہے تو ایسے وقت پر صرف زبان کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف عرب کے لیے ہے. الحمدللہ اس کا ترجمہ کیا سکتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو پڑھایا جا سکتا ہے. کئی لوگ آپ تعجب کریں گے کتنا بڑا معجزہ. غور کیجئے، چھوٹا چیلنج دیتا ہوں، چھوٹا، زیادہ نہیں. بڑے چیلنج دیے تو بھاگ جاتے. چھوٹا چیلنج یہ ہے، دنیا کی کوئی ایسی لینگویج بتائیے، زبان، کوئی بھی ایسی لینگویج، اس لینگویج کے اندر ایک 600 نہیں 100 پیجز کی بک لکھیا اور یہ بولیے دنیا میں جتنے بھی زبان کے ماہر ہیں، دنیا میں جتنے بھی زبان بولنے والے ہیں، ہر زبان میں ایک حافظ چاہیے. اس زبان کی جو 100 پیجز میں جو کتاب لکھی گئی ہے، دنیا کے جتنے بھی تمل، کیرلا، صومالین، جتنے بھی دنیا میں زبانیں ہیں، وہ ساری زبانوں والوں کو چاہیے کہ یہ 100 پیجز کی بک یاد کر کے بتائیں. کئی زبانیں تو منہ پہ چڑھتی نہیں آج بھی، لیکن ماشاءاللہ سے قرآن مجید کا معجزہ آپ یہ دیکھیے. الحمدللہ لگ بھگ دنیا کے جتنے بھی زبانوں والے موجود ہیں، ہر زبانوں میں ایک حافظ موجود ہے. قرآن مجید عربی زبان میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 کے اندر لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی مت کیجئے. انا علینا جمعہ، اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری. انا علینا جمعہ وقرآنہ، اور اس کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی ہماری.
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ایک ایسا معجزہ دیا ہے، آج دنیا کے لگ بھگ دنیا کے جتنے بھی زبانوں والے پائے جاتے ہیں، ہر زبان، تمل کے اندر جائیے تو آپ کو وہاں پر ایک حافظ ملے گا، کیرلا میں جائیں گے تو حافظ ملے گا، دنیا کے جتنے بھی زبانیں بولنے والے ہیں ہر زبان کے ماننے والے اور بولنے والے کے پاس الحمدللہ ایک حافظ مل جائے گا۔ یہ قرآن مجید کے یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے تو الحمدللہ دنیا کے اندر ہر زبان کے اندر ایک عالم مل جائے گا جو اس قرآن مجید کو الحمدللہ آپ کو ڈائریکٹ عربی سے سمجھا دے سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عیسائی جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یا اس سے بھی پہلے یا آج کے زمانے میں کوششیں کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو محدود سے محدود بتایا جائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، بلکہ پورے عالموں کے لیے رہنما ہے، نمونہ ہے اور رحمت ہے نبی اکرم۔ اور اگر آپ غور کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر دنیا کی سب سے یونیک شخصیت ہے، نادر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مقابلے میں کوئی شخصیت آ ہی نہ سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، وہاں سے تو کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، لیسا کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ مخلوقات میں اللہ کے جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکر میں کوئی مخلوق آ ہی نہ سکتا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھنے کے لیے انہوں نے قلم اٹھایا۔ آپ کو معلوم ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو نے ایران کے جیسا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا آپ نام سنتے ہیں یا کوئی بھی شیکسپیئر کا آپ نام سنتے ہیں شاعری میں، تو فارسی کی شاعری میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ویسے ہی مقام۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھنے کے لیے جب انہوں نے قلم اٹھایا، لکھتے گئے پھاڑتے گئے، کہا کہ نہیں میں جو لکھ رہا ہوں اس سے بھی بڑی شخصیت ہے۔ پھر لکھا انہوں نے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں کہا اس سے بھی بڑی شخصیت ہے، میں جو کچھ بھی لکھ رہا ہوں میں تو حق ادا کر ہی نہیں پا رہا ہوں۔ آخری میں انہوں نے کہا ایک جملہ، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد مخلوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی چرند چرنے والے جانور ہیں، پرند جتنے بھی اڑنے والے جانور ہیں، درند جتنے بھی پھاڑنے والے جانور ہیں، حیوانات جتنے بھی جانور ہیں، جمادات جتنے بھی ٹھہرے ہوئے پہاڑ ہیں، نباتات جتنے بھی اگنے والے پودے ہیں، اور یہ سارے چیزیں اس میں انسان ہیں، جن ہیں، شیاطین ہیں، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یہ سارے مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ انسان۔ سب سے اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 88، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی، ہم نے پورے مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ تعالیٰ نے کہا انسان ہے۔ انسانوں میں بھی سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کتنے ہیں؟ انبیاء کرام مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 22,466 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1,24,000 انبیاء کرام آئے، رسول اور انبیاء کرام آئے، اس میں سے 315 رسول ہیں، باقی کے پورے نبی ہیں انبیاء کرام۔ 1,24,000 انبیاء کرام، انسانوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یہ سارے انبیاء اور رسول ہیں۔ سارے انبیاء اور سارے رسولوں میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ وہ 25 ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ ان 25 نبیوں اور رسولوں میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ 5 رسول ہیں جن کو اولو العزم من الرسول کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 نبیوں میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ 2 رسول ہیں جن کو خلیلان کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے 2 دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آپ درود ابراہیمی پڑھتے تو کیا کرتے؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر یہ 2 نبیوں میں بھی سب سے زیادہ اگر کوئی افضل ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے نبی اور رسول تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کی فضیلت